نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 ستمبر درس فضان الحدیث نمبر 259۔ آج کے حدیث کا عنوان ہے ارادت کا مفہوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک کاموں کی طرف جلدی کرو تاریک رات کے مختلف ٹکڑوں کی مانند، یعنی پے در پہ جلدی جلدی ان قریب فتنے رونما ہوں گے۔ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر۔ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض مت فروخت کریے۔ مذکورہ حدیث بڑی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ہمیں دو پیغام دیتی ہے۔ پہلے تو یہ دیتی ہے کہ نیک کاموں میں جلدی کرو، اور دوسرا پیغام اس کا یہ ہے کہ عنقریب فتنوں کا زمانہ شروع ہوگا، جس میں انسان ایمان سے نکل جانے والے اعمال اس قدر کرے گا کہ صبح کو وہ ایمان والا ہوگا اور شام کو دائرہ ایمان سے خارج ہوگا۔ اس طرح شام کو وہ ایمان والا ہوگا تو اپنے کسی عمل کی سبب صبح تک دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بیان کیا گیا کہ انسان اپنے اعمال کی فکر کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اور موت کے بعد والی زندگی کے اعمال کیے، یعنی اس نے یہ پہچان لیا کہ میرا نفس کیا کہتا ہے، اس نے پہچان لیا کہ میرا جسم کا کیا تقاضا ہے، اس کے پہچان لیا کہ میری شخصیت مجھے کس طرف لے کر جا رہی ہے۔ اس نے اس کو لگام دینی ہے، اور لگام ایسے دینی ہے کہ ایسا کنٹرول کرنا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ آخر میں نے اخروی زندگی میں جانا ہے اور میں نے قبر میں جانا ہے۔ میرے سامنے اس وقت ایک زمانہ ہے، اور ایک زمانے کی تاریخ ہے، اور تاریخ کے مختلف اوراق ہیں۔ ان اوراق کو اگر ہم پلٹ کر دیکھیں تو جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، کل یہاں کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، پرسوں کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، ترسوں کوئی اور بیٹھا ہوا تھا۔ اگر وہ نہیں رہے تو ہم کیسے رہیں گے؟ ہمارے بعد بھی کوئی اور اس سیٹ پر آ کر بیٹھ جائے گا۔ لیکن کامیابی اور کامرانی انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اعمال کو اعمال صالح بنا لیں، جو اپنے اعمال کے اندر نیکیوں کو جمع کر لیں، جو دنیا کے اندر بھی نیک کام چھوڑتے ہوئے جائیں تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، اور اخروی زندگی میں قیامت تک کے لیے وہ پیچھے جو اعمال چھوڑ کر جائیں گے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کی حیثیت ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، وقت کو غنیمت جانو۔ وقت بہت ہی قیمتی ہے، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانو اور اس کو قیمتی بنا دو۔ آپ صبح، ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ رواج بن گیا ہے کہ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ بہت رواج بن گیا ہے کہ ہم اتنے کے مصروف ہو چکے ہیں کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھتے۔ بہت رواج بن چکا ہے کہ ہم اتنے کھیل اور کود میں اور کاروباری زندگی میں مشغول ہو گئے کہ عصر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں اور ہم لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ شام پڑ جاتی ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ مغرب کا ٹائم ہے۔ اب سورج ڈوب چکا ہے جو سورج صبح طلوع ہوا تھا۔ اب تو خدا کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ ہم بستر کے اوپر جلدی سے چلے جاتے ہیں، گرمی کی شدت اور حرارت کو جلد محسوس کرتے ہیں، اور ہم ٹھنڈے کمروں میں عشاء کی نماز نہیں پڑھتے اور جا کر سو جاتے ہیں۔ ہم ٹی وی ضرور دیکھیں گے، ہم سوشل میڈیا کا استعمال نیگیٹو معنوں میں، منفی معنوں میں ضرور استعمال کریں گے، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے خدا کے سامنے بھی پیش ہونا ہے۔ ہم کیا اعمال لے کر جائیں گے؟ ابھی بھی ہم خدا کے سامنے ہی ہیں، لیکن ابھی اللہ نے انسان کو کچھ اختیار دیا ہے، اتنا کہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اعمال کی تصحیح کر لے، اپنے اغلاط کی تصحیح کر لے، اور اپنے اعمال کو صالح اعمال میں ڈال دے، اور ان میں سے جو رذیلہ اعمال ہیں اس کو نکال دے۔ یہ اللہ جل مجدہ ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ بار بار صدائیں بلند ہوتی ہیں اللہ اکبر کی، اللہ اکبر، اے میرے بندے پلٹ آ میری طرف، اے میرے بندے پلٹ آ میری طرف۔ بار بار آوازیں آتی ہیں، لیکن ہم کان ہی نہیں دھرتے۔ ہم اپنے کاموں میں مگن، ہم اپنی دنیا کی رنگینیوں میں مگن، ہم دنیا کی مصروفیات میں مگن، ہم دنیا کی ضروریات میں مگن، ہم دنیا کے معاملات میں مگن، ہم دنیا کی خواہشات میں مگن۔
تو پھر ہمیں کیسے ہم کہیں گے کہ کل اخروی زندگی ہماری بہتر ہو جائے گی؟ جن بچوں کے لیے، یہ بھی سن لیجیے، آج جن بچوں کے لیے آپ اتنی تگ و دو کر رہے ہیں، انہوں نے تو فاتحہ بھی نہیں پڑھنی قبرستان میں جا کر آپ کے لیے، ان کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہونا کہ یہ قبرستان چلے جائیں۔ بہترین والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کو عمل صالح کی طرف راغب کر جائیں، اور وہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، وہ اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ اولاد مال کی وجہ سے اپنے والدین سے محبت نہ کرے، بلکہ نیک اعمال کی وجہ سے اور نیک کام کرنے کی وجہ سے اپنے والدین کی محبت کرے، اور اس لیے کرے، ادب اور محبت کرے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو کہ کرنے والی ہیں، اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اپنا ایک پہاڑ نیکیوں کا بنا لیں گے۔ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، اگر آپ ان کی احتیاط نہیں کریں گے تو یہ برائیاں بھی جمع ہوتے ہوتے ایک پہاڑ بن جائیں گی۔ ایک نیکیاں پہاڑ بنیں گی تو آپ اس کی بلندی کے اوپر جنت میں چلے جائیں گے، ایک برائیاں پہاڑ بنیں گی تو آپ سمجھ لیں کہ دوزخ کی گہرائی تک آپ پہنچتے جائیں گے۔ ایک پہاڑ بنتی ہے تو وہ دوزخ کی آڑ بن جائے گی اور جنت کی طرف آپ کو دھکیل دے گی۔ ایک برائی کی وجہ سے پہاڑ بنتے ہیں تو وہ آپ کو دھکیل دے گی، کہاں دھکیلے گی؟ دوزخ کے آخری گڑھے میں دھکیل دے گی۔ اس لیے جو لمحہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے، اس لمحے کو نیکی کے ساتھ وابستہ کریں اور نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔